ایک بات جو یہ کہ سید الشہداء امر بالمعروف کے لیے نکلے تھے اور نہی عن المنکر کے لیے، تو دیکھیے اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ زیارات اس بات کی جانب وضاحت کے ساتھ گفتگو فرماتی ہیں، امام کا وجود خود معروف ہے، امام جس سے روک دیں وہ منکر ہے۔ کربلا میں اگر دیکھا جائے سید الشہداء نے کن باتوں کی جانب، کس چیز کی جانب صراحت کے ساتھ گفتگو کی یا اشارت میں گفتگو فرمائی، اور جناب زینب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے جو آپ تشریف فرمائیں اپنا نظریہ پیش کروں، بالا ترین معروف، اعلیٰ ترین معروف، عمدہ ترین معروف کہ جس کے بعد کوئی معروف نہیں ہے وہ ہے ولایت جناب امیر۔ روایات کے مطابق خدا کی راہ میں قتل ہونے سے بڑھ کر کوئی ثواب نہیں ہے، خدا کی راہ میں قتل ہونے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ یہ خدا کی راہ میں قتل ہونا کب کہا جائے گا کہ آپ خدا کی راہ میں قتل ہوئے؟ کہ جب آپ ولایت پر ہوں، یعنی کہ خدا کی راہ میں قتل ہو رہا ہے بالا ترین مرحلے پر۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے نہیں کہ مظلومیت کے ساتھ شہید ہو رہا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ مظلومیت اس کی اس وقت تک مورد تائید اور تحقیق عالم غیب سے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کی تائید نہیں ہوگی جب تک کہ یہ رسول خدا کے خاندان کی مودت کو نہ رکھے، کہ جس کے بارے میں خدا نے فرمایا موت مت کا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا رزق اللہ یرزقون ولکن لا تشعرون۔ دونوں آیتیں بالا ترین مرحلے کے رزق پا رہے ہیں، تمہیں ان کی حیات کا ادراک نہیں ہو۔ لیکن یہ جو بھی انسان جس مرحلے پر پہنچتا ہے کہ حیات کا ادراک نہ ہو اور بالا ترین مرحلہ خدا کی راہ میں قتل ہونا، یہ ہے اس بات کے ساتھ کہ انسان کی موت قتل ہونے پر منحصر نہیں ہے صرف کہ وہ شہید ہو جائے، بلکہ ولایت کے ساتھ، خانوادہ نبوت کی محبت کے ساتھ۔ تو بالا ترین معروف کیا ہے؟ بالا ترین معروف ہے جناب امیر کی ولایت، اور بالا ترین منکر ہے جناب امیر کا بغض اور جناب امیر کی عداوت اور ان کی اولاد سے عداوت۔ لہذا اسی کو لے کر سید الشہداء آگے بڑھے۔ یہاں سے آپ حضرات توجہ کیجیے، اسی کو لے کر آگے بڑھیں۔ ثبوت کے طور پر کیا ہے؟ ثبوت کے طور پر یہ ہے بات کہ جناب زینب کا پہلا خطبہ اور پہلے مسائل جو جناب زینب نے قتل سید الشہداء سے متصل بیان فرمائے، وہاں پر سید الشہداء کے وجود کو متصل ہونے کا اعلان فرمایا رسول خدا کے ساتھ۔ اس کے بعد اس سے پہلے کیا ہوا؟ سید الشہداء کے خطبے مسلسل فوج یزیدی کے سامنے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اتعلمون ابن بنت نبیکم غیری، میرے علاوہ زمین پر کوئی اور نواسا ہے نبی کا جانتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ بنیادی ترین چیز ہے۔ رسول جناب سید الشہداء یہ نہیں فرما رہے کہ تم نماز پڑھتے ہو، تم روزہ رکھتے ہو، خوف خدا کرو۔ یہ تمام خوف خدا، نماز، روزہ، ہر عبادت اگر ولایت اور محبت اہل بیت ہے تو اس کے بعد اس کا مرحلہ بنیاد ہر عبادت کی محبت اہل بیت، لہذا سید الشہداء بنیاد کی جانب توجہ دلا۔ پہلے مسائل بی بی زینب نے پڑھے، پھر اس کے بعد بازار کوفہ میں جو سید سجاد علیہ السلام نے خطبہ دیا، جس کو خطبہ میں کہہ رہا ہوں لیکن در حقیقت وہ پہلی مجلس ہے زبان مبارک سید سجاد کے ذریعے، اس میں اپنا تعارف کروایا، اپنے دادا کا تعارف کروایا، پردادا کا تعارف کروایا اور سید الشہداء کے مسائل پڑھے۔ دوسرا خطبہ جو گفتگو ہے جناب زینب کی عبید اللہ کے ساتھ، وہاں پر جا کر دیکھیے۔ تیسری دلیل ہے کہ کربلا کی بنیاد ولایت علی بن ابی طالب ہے، کربلا کی بنیاد محبت اہل بیت ہے۔ کربلا ہے اس لیے کہ محبت اہل بیت کو آگے بڑھایا جائے، اور کربلا اس معروف کو برپا کرنے کے لیے منعقد کی گئی۔ کربلا اس معروف کو برپا کرنے کے لیے، اس معروف کو اقامہ کرنے کے لیے سید الشہداء نے وہ قربانی دی۔ دربار شام میں جناب زینب کا خطبہ۔ چوتھی دلیل کیا ہے؟ جامع مسجد اموی میں امام سجاد کا خطبہ۔ تمام خطبوں کو چھوڑیے، دمشق میں، شام میں جناب زینب کے خطبے کو دیکھیے، اور جامع مسجد میں امام سجاد کے خطبے کو۔ جناب زینب اور جناب امام سجاد علیہ السلام نے سوائے خانوادہ نبوت کی عظمت کی کوئی بات نہیں کی۔ اگر امر بالمعروف کا علم ہے کہ میرا بھائی حسین ابن علی، اس بہن کو عقیدہ بنی ہاشم ثانیہ زہرا کو علم ہے کہ میرا بھائی کس معروف کو بتانے نکلا تھا، تو جناب زینب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بتائیں۔ جناب زینب فرما رہی یزید سے وسع سعیک وناصب جہدک وقت کیدک فلا تمیت ذکرنا ولا تمحو وحینا۔ یزید تو اپنی آخری کوشش کر ڈال، ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا۔ بیوی کو سمجھانا چاہیے یزید تو آخری کوشش کر ڈال، تو نماز کو ختم نہیں کر سکتا، تو حرام کو ختم نہیں کر سکتا، تو مکروہات کو فرمائے ہمارا ذکر۔ بی بی نماز کی بات کیجئے، روزے کی بات کیجئے، کسی اور فرمائیں گی، بی بی جواب دیں گی
ہر معروف کی بنیاد ہے ہمارا ذکر. یہ ہے بالا ترین معروف کہ جس کی ذکر سید الشہداء نے قربانی. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, تنقید کر سکتے ہیں, سوال اور اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مولانا آپ کو اپنا نظریہ بتانے کا حق نہیں ہے. آپ جو جی جمع کہیے, لیکن میرا نظریہ یہ, دلیل یہ میری. پھر سید سجاد جب خطبہ شروع کر رہے ہیں جامع مسجد کے اندر تو کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو اوتینا ستن و فضلنا بسبع, ہمارے گھرانے کو 6 چیزیں عطا کی گئیں, اس جیسی 6 چیزیں کسی کو نہیں دی گئیں. ہمارے گھرانے کو 7 فضیلتیں دی گئیں, وہ کسی کو نہیں دی گئیں. اے سید ساجدین, امر بالمعروف پر بات کیجئے, کہیے نماز پڑھو, روزہ رکھو. تو سرکار یہاں سے میں کہنا کیا چاہتا ہوں, معروف 2 طرح کے. ایک معروف وہ جو ایک عام مذہبی انسان کے ذہن میں آتا ہے. تقوی 2 طرح کا ہے. ایک تقوی وہ جو ایک عام انسان کے ذہن میں آتا ہے, ایک تقوی وہ جو قرآن بیان کرتا ہے. وہ تقوی جو قرآن بیان کرتا ہے, وہ تقوی جو رسالت مآب نے بیان فرمایا, وہ ہے معروف جس کی بنیاد ہے ولایت جناب امیر. لاکھ خدا کے خوف سے آپ درستے رہیے, لاکھ آپ نمازیں پڑھتے رہیے. بغض اہل بیت رسول ہے ہر منکر سے بدتر یہ منکر ہے. اور خداوند تبارک وعدہ ہے کہ محبان اہل بیت کے, محبان جناب امیر کے گناہوں کو خدا دنیا میں, آخرت میں, قبر میں, قیامت میں پہلی رات بخشے گا. کس طرح سے, یہ ایک واضح بات ہے. لہذا بالا ترین معروف ہے ولایت اہل بیت. اور اس کے بعد جناب امام سجاد نے فرمایا, کس کے فضائل بتائے؟ رسول خدا کے فضائل بیان کیے, اور اس کے بعد جناب امیر المومنین کے فضائل بیان کیے, اور جناب خدیجہ کا ذکر فرمایا, اور جناب سیدہ کا ذکر فرمایا. اور جب جناب امیر کے فضائل بتائے تو اتنے جملے لائے جناب سید سجاد کی جو رسالت مآب کے فضائل بیان کرتے وقت بھی ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ رسالت پر آ کر رک مت جانا, بلکہ کما حق کو ولایت کو سمجھو. تو بالا ترین معروف کیا ہے جس کے ذریعے کربلا منعقد ہوئی؟ وہ ہے ولایت جناب امیر.